أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس کی پوجا کی جائے، لیکن عنقریب وہ اس سے کم اور حقیر باتوں پر تم سے راضی ہوگا، اور وہ ہلاکت خیز باتیں ہیں۔ تو جس قدر ممکن ہو ظلم سے بچو، کیونکہ بندہ قیامت کے دن نیکیاں لائے گا اور اس کے خیال میں وہ اسے نجات دلانے والی ہوں گی، لیکن ایک بندہ آ کر کہے گا، اے میرے رب عز و جل، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس شخص کی نیکیوں میں سے کچھ مٹا دو۔ اسی طرح لوگ آتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں لے جاتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی باقی نہ رہے گی۔ اس کی ساری کی ساری سب کی سب نیکیاں بالکل ختم ہو چکی ہوں گی، اور اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے مسافر جنگل میں اتریں اور ان کے پاس لکڑیاں نہ ہوں۔ اب وہ لوگ بکھر جائیں اور لکڑیاں جمع کر کے لے آئیں، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بہت بڑی آگ جلا کر اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ تو یہی معاملہ گناہوں کا ہے کہ یہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیں گے جس طرح آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیاں جلا دی۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے مسکین شخص، اس دن کیا صورتحال ہوگی جب تو اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خالی دیکھے گا، حالانکہ تو نے ان کے لیے سخت مشقت اٹھائی ہوگی۔ تم کہو گے، میری نیکیاں کہاں ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا، وہ تو ان لوگوں کی طرف منتقل ہو گئیں جن کے حقوق تمہارے ذمے تھے، اور تم دیکھو گے کہ تمہارا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا ہوا ہے، کہ ان سے بچنے کے لیے تم نے بہت زیادہ مشقت اٹھائی ہوگی، اور ان سے رکنے کے سبب تم نے بہت تکلیف برداشت کی ہوگی۔ تم کہو گے، اے میرے رب عز و جل، میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیے۔ جواب دیا جائے گا، یہ ان لوگوں کے گناہ ہیں جن کی تم نے غیبت کی، جنہیں گالی دی، جن سے برائی کا ارادہ کیا، اور جن سے خرید و فروخت کے اعتبار سے پڑوسی ہونے کے ناطے سے گفتگو وغیرہ اور درس و تدریس کے اعتبار سے یا باقی معاملات میں تم نے ان پر ظلم کیا۔ یعنی دنیا میں اگر کسی نے کسی شخص کی غیبت کی ہے، حسد کیا ہے، بغض و کینہ رکھا ہے دل میں، اگر کسی کو گالی دی ہے، کسی سے برائی کا ارادہ کیا ہے، خرید و فروخت میں اونچ نیچ کی ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے گفتگو میں کوئی اونچ نیچ کی ہے، تو اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ، اس کے جو نیکیاں ہیں، اٹھا کر اس شخص کو دے دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، جس کو اس نے گالی دی ہوگی، جس کی اس نے غیبت کی ہوگی، ستایا ہوگا۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، اور جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں انہیں فوری طور پر ادا کر دے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کے حساب یا محاسبہ سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہر گناہ سے سچی توبہ کر لے۔ یعنی امام محمد غزالی یہ فرما رہے ہیں
کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے مرنے سے پہلے سب گناہوں سے سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض میں جو کوتاہی کی ہے اس کا تدارک کرے اور لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کرے اور اپنی زبان، ہاتھ یا دل کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی بے عزتی کی ہو تو اس کی معافی مانگے اور ان کے دلوں کو خوش کرے، حتیٰ کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمے نہ کسی کا کوئی حق ہو اور نہ ہی کوئی فرض ہو۔ تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا، تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا، یعنی جو شخص توبہ سچی توبہ کر لے گا، حق ادا کر لے گا، اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کو ادا کر لے گا تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ اور اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو حقدار اس کا گھیراؤ کریں گے، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑے گا اور کوئی اسے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور کوئی کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، کوئی کہے گا کہ تم نے مجھ پر ظلم کیا اور کوئی شخص یہ کہے گا تو نے مجھے گالی دی اور کوئی شخص یہ کہے گا تم نے مجھ سے مذاق کیا، کوئی کہے گا تم نے میری غیبت کرتے ہوئے ایسی بات کہی جو مجھے بری لگتی تھی، کوئی شخص یہ کہے گا کہ میرے پڑوسی تھے، تم میرے پڑوسی تھے لیکن تم نے مجھے ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے، کوئی شخص یہ کہے گا تم نے مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے دھوکہ کیا، کوئی شخص یہ کہے گا تو نے مجھ سے سودا کیا تو مجھ سے دھوکہ کیا اور مجھ سے اپنے مال کے عیب کو چھپایا، کوئی شخص یہ کہے گا تو نے اپنے سامان کا نرخ بتاتے ہوئے جھوٹ بولا، کوئی شخص یہ کہے گا تو نے مجھے محتاج دیکھا تو میرا مال دار تھا، تو نے مجھے محتاج دیکھا اور تو مالدار تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، کوئی شخص یہ کہے گا تو نے دیکھا کہ میں مظلوم ہوں اور تو اس ظلم کو دور کرنے پر قادر بھی تھا لیکن تو نے ظالم کے مصالحت اور میرا خیال نہ کیا، تو جب اس وقت تیرا یہ حال ہوگا اور حقداروں نے تیرے بدن میں ناخن گاڑے رکھے ہوں گے اور تیرے گریبان پر مضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا اور تو ان کی کثرت کے باعث حیران و پریشان ہوگا، حتیٰ کہ تو نے اپنی زندگی میں جس سے 1 درہم کا معاملہ کیا ہوگا یا اس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا ہوگا تو غیبت، خیانت اور یا حقارت کی نظر سے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا تجھ پر حق بنتا ہوگا اور تو ان کے معاملے میں کمزور ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا و مولا کی طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شاید وہ تجھے ان کے ہاتھ سے چھڑائے، کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تجھے سنائی دے گا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اس وقت ہیبت کے مارے تیرا دل نکل جائے گا اور تجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے جو تجھے ڈرایا تھا وہ تجھے یاد آ جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اے سننے والے ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے، اور لوگوں کو ڈراؤ۔ آج جب تو لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان کے مال کھاتا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے،
لیکن اس دن تجھے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس وقت تو مفلس، حقیر، فقیر، عاجز اور ذلیل ہوگا، نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا، نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکے گا۔ پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی، تجھ سے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق تیرے ذمے ہوں گے، اور یہ ان کے حقوق کا عوض ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، حقداروں کو ان کے حقوق ادا کرنے یا ان سے معاف کروا لینے اور اخروی حساب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔